بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بی فار بٹ کوائن۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کرپٹو کرنسی سے کتنے طریقوں سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ خاص کر یہ ویڈیو نئے لوگوں کے لیے ہے جو کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ ان طریقوں میں نمبر 1 پہ ہے بائی کرے اور ہولڈ کرے، یا دوسرے زبان میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرے۔ اگر کرپٹو کرنسی کی قیمت کم ہو یا مناسب ٹائم ہو بائی کرنے کا تو بائی کرے اور لمبے عرصے تک پرسکون رہے اور انتظار کرے، اور جب منافع دے اور اچھا خاصا منافع دے تو سیل کرے۔ جیسے اگر آپ نے پچھلے سال ان دنوں میں بٹ کوائن لیا ہوتا $3600 سے لے کر $4000 تک کا، تو آج $60000 کا سیل کرتے۔ اور ہمیشہ خیال رکھے کہ اچھے کوائن بائی کرے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی فائنانشل ایڈوائز نہیں۔ نمبر 2، سٹیکنگ۔ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے کوائن، یہ آفر بہت سارے ایکسچینج پہ دے رہی ہے کہ آپ ان کوائن کو بائی کرے اور ہولڈ کرے۔ آپ کو سیل نہیں کرنے، بس ہولڈ کرنے ہیں جیسے وہ بتاتے ہیں۔ پھر آپ کو ماہانہ یا سالانہ ریوارڈ ملتا ہے جو کہ کوائنز کی صورت میں ہوتا ہے، جو مختلف کوائن کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی 10 سے لے کر 20% تک، جیسے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے۔ آپ یہ بالکل بھی نہ کریں کیونکہ میرے خیال سے یہ سود میں آتا ہے۔ باقی آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ نمبر 3، مائننگ۔ اس پروسیس میں آپ کو فاسٹ کمپیوٹر اور ہیوی گرافکس کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سستی بجلی اور ٹھنڈا علاقہ یا اے سی، اور 24 گھنٹے بجلی جس سے آپ مائننگ کر سکیں اور مختلف قسم کے کوائنز بنائیں۔ لیکن پاکستان میں مائننگ کسی لحاظ سے بھی منافع بخش نہیں، کیونکہ یہاں بجلی بہت مہنگی ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کر مہنگے مائننگ ریک نہ منگوائے اور نہ ہی بنائیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس سولر بجلی ہے یا کسی اور سورس سے آپ کو بجلی سستی ملتی ہے تو اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں۔ نمبر 4، ڈے ٹریڈنگ۔ آپ بائنینس، پولینیکس، اوکیکس، ہٹ BTC، ہارٹ بیٹ وغیرہ کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج کا استعمال کرتے ہوئے ڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ کم پرائس پہ لے کر مہنگے داموں سیل کریں۔ اگر آپ پورا دن مارکیٹ پر نظر رکھ سکتے ہو تو یہ بھی بہترین کام ہے اور اچھا خاصا منافع بخش بھی ہے۔ نمبر 5، آربیٹریج۔ کرپٹو کرنسی کے پرائز مختلف ایکسچینج پہ کسی ٹائم مختلف ہو جاتے ہیں، تو اسی ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جس ایکسچینج پہ پرائز کسی کوائن کا کم ہو اسے بائی کرے اور جس پہ زیادہ ہو وہاں سیل کرے۔ لیکن خیال کرے کہ کوائن ٹرانسفر کرنے کا فیس زیادہ نہ ہو اور سینڈ کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کرے۔ نمبر 6، ہارڈ فورک۔ جب کوئی کوائن ٹیکنیکل بنیادوں میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اسے ہارڈ فورک کہتے ہیں۔ جتنی کرنسی آپ کے پاس ہوتی ہے اتنے ہی نئی کرنسی کے کوائن آپ کو اور ملتے ہیں، یعنی جیسا کہ بٹ کوائن کا فورک ہوا تھا اور ہمیں بٹ کوائن کیش ملا تھا، ایسے ماضی میں بہت مرتبہ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ جب کسی کوائن کا فورک ہوتا ہے، اگر اسے بہت سارے ایکسچینج سپورٹ کرتے ہیں تو ایسے میں اس کوائن کی قیمت بہت اوپر جاتی ہے۔ جیسے 2017 میں مجھے یاد ہے کہ NXT کوائن کا فورک ہو رہا تھا، 1000 ستوشی پہ بائی کیا تھا میں نے، اور اس کا پرائس 14000 ستوشی تک پہنچ گیا تھا۔ نمبر 7، ایئر ڈراپ۔ ایئر ڈراپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی اپنی مشہوری کے لیے فری میں ٹوکن بانٹتے ہیں۔ اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف اس کوائن کو بائی کرنا ہوتا ہے اور ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ جب ایئر ڈراپ کا ٹائم آتا ہے تو فری میں سب کو کوائن مل جاتے ہیں۔ ایئر ڈراپ میں آپ فری میں بھی شرکت کر سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، جیسے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو ICO مارکیٹ میں آتی ہے اور فری میں اپنے ٹوکن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف والیٹ ہونا چاہیے، جیسے ٹرسٹ والیٹ ہو گیا، مائی ایتھر والیٹ ہو گیا۔ نیو کوائن یا ٹوکن کا جو ایئر ڈراپ ہوتا ہے اس میں کسی کا پرائز $1 یا $2 تک چلا جاتا ہے تو اس سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی جاتا تو ہم تو اسے کچھ بھی نہیں دیتے۔ بہت سارے کوائن ایسے مارکیٹ میں ہے اور بائنینس ایکسچینج پہ بھی ہے جو لوگوں کو فری میں ملے تھے۔ ان کے پرائز آج کل $10 سے لے کر $100 تک بھی ہے۔ نمبر 8، لون۔ آپ کرپٹو کرنسی لون پہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ایکسچینج ہے یا ویب سائٹ ہے یا کوائن ہے جو آپ کو کرپٹو کرنسی ادھار پہ دے رہے ہیں اور آپ منافع کما کر ان کا ادھار واپس کر سکتے ہو۔
نمبر 9 بوٹس، یہ وہ پروسیس ہے جس کے تحت آپ اپنی کرنسی آٹومیٹک کمپیوٹر کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ خود بخود منافع کما کر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو ایسے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتائی، اور یہ سارے طریقے پرانے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن کرپٹو مارکیٹ پہلے سے کافی بدل چکا ہے اور اب نئی چیزیں آ رہی ہے اور مارکیٹ میں دھوم مچا رہی ہے، جیسے کہ NFT، ڈی فائی، ڈیب پول، ڈیب ایکسچینج وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب مارکیٹ سے اچھا خاصا پرافٹ ہو سکتا ہے۔ ان سب طریقوں میں ٹریڈنگ سیکھنا اور کرنا بہتر ہے۔ یاد رہے کہ فیوچر ٹریڈنگ، لیوریج ٹریڈنگ وغیرہ اسلام میں جائز نہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔